اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب، ناپاک اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہو، تو اے عقل مندو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین، الخبیثوں کے معنی گندے، گھناؤنے اور مکروہ کے ہیں، خواہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہو یا کلام میں یا افعال میں یا پھر خیالات و اعمال میں۔ اس کے علاوہ ناپسندیدہ، ناگوار، دھوکہ دینا بھی اسی کے معنوں میں شامل ہے۔ الخبیث الطیب کی ضد ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طیب وہ چیز ہے جس سے انسان کے حواس بھی لذت یاب ہوں اور نفس بھی، یعنی ہر وہ چیز جو دیکھنے، سننے، سونگھنے اور کھانے میں بھی پسندیدہ ہو اور اس سے انسانی نفس بھی کیف اندوز ہو۔ چنانچہ الخبیث اور الطیب کے درمیان بڑا فرق ہے جو واضح ہے۔ قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں۔ پاک اور ناپاک کو برابر کرنا اور صالح اور فاسق و فاجر کو برابر رکھنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پیدا کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ اور پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی مثل کر دیں گے اور ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح پارہ نمبر 29 سورہ القلم آیت نمبر 35 تا 36 میں ارشاد ہے، اَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی مثل کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہو؟ اور یہاں فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ کھرا اور کھوٹا، نفع بخش اور ضرر رساں، نیک اور بد، عادل اور ظالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
خواہ دیکھنے والوں کو دنیا میں بد کردار اور بے ایمان لوگ زیادہ عیش و عشرت اور زیادہ عزت و جاہ میں کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں۔ جیسے مسلمانوں کی بنسبت کفار زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ قوی اور مستحکم دکھائی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کھانے والے اور حرام کھانے والے، پاک اور ناپاک، طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بے دلی کے زیادہ عمل سے بہتر ہوتا ہے، اور تھوڑا حلال مال راہ خدا میں خرچ کرنا زیادہ حرام مال خرچ کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چوہارے کا ایک ٹکڑا پاک کمائی کا خیرات کیا اور اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، جیسے تم لوگ اپنے بکری کے بچہ پر ہاتھ پھیر کر اس کو بڑھاتے ہو، یہاں تک کہ وہ چوہارے کا ٹکڑا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور مخلص نیکوکار یعنی تھوڑے ہوں زمین بھر بدکاروں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہیں۔ ناظرین، امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی گورنر نے تحریر بھیجی کہ لگان کی آمدنی ٹوٹ گئی ہے، تو انہوں نے جواب میں لکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تمہارے دل کو ابھار رہی ہو۔ اگر انصاف، بھلائی اور اصلاح میں تم اس درجہ پر پہنچ سکو جس پر تمہارا سابق ظلم اور گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پہنچ گیا تھا، تو ایسا کرو۔ ناظرین، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گزرنے والے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شخص شریف لوگوں میں سے ہے، اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول ہو، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر خاموش رہے۔ اتنے میں ایک اور آدمی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نئے گزرنے والے آدمی کے متعلق پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک غریب مسلمان ہے، بس اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کی درخواست کرے تو قبول نہ کی جائے، سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے، اور اگر کچھ کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اس پہلے شخص سے بہتر ہے جیسے زمین بھر لوگوں سے بھی بہتر ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اے عقل مندو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاحب فہم و فراست لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو۔
تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا شمار پاک لوگوں میں ہو جائے، اور پاک عمل و مال کو خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو، ناپاک کے مقابلہ میں خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، اختیار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی کا معیار حق و صداقت ہے، نہ کہ کثرت تعداد یا کثرت مقدار۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تقویٰ کی طرف توجہ دی جائے، یہی کامیابی کا بہترین راستہ ہے۔ ناظرین، آپ نے پاک اور طیب چیزوں کے بارے میں سنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزگی بہت بہترین عمل ہے اور اسی کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی یہی کچھ پسند فرمایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں، سب کے نزدیک پاکیزگی ہی ایک کسوٹی ہے اور بہترین معیار ہے۔ ناظرین، پاکیزگی حلال سے پیدا ہوتی ہے اور جو گندگی ہے وہ حرام سے پیدا ہوتی ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ حرام چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ زندگی کے اندر حرام داخل ہو جائے تو نہ اس دنیا میں کوئی اس کا مفاد ہوگا اور نہ ہی آخرت میں ملے گا۔ ناظرین، پاکیزہ عمل، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ روزی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے نہایت ضروری ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر التفات کرتا ہے جو پاکیزہ کھانا اور پاکیزہ عمل کا عادی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکیزہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزہ روزی میسر کرے اور پاکیزہ ہی ہم کھائیں۔ آج کے دور میں یہ گو کہ تھوڑا سا ناممکن ہو گیا ہے، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ جو لوگ حلال روزی کمانا چاہیں اور حلال ہی پر اکتفا کرنا چاہیں تو وہ اتنا بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے، اسی کے لیے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے، آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔